نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب انتظار الناس قیام الامام العالم، لوگوں کا انتظار کرنا امام عالم کے کھڑے ہونے کا۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری قال حدثتنی ہند بنت الحارث ان ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہند بنت الحارث جو ہیں انہوں نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی جو آپ کی اہلیہ ہیں۔ کیا روایت کی کہ اخبرتھا، انہوں نے ہند کو بتایا کہ ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کن اذا سلمن من المکتوبۃ قمنا، کہ جب فرض نماز کے بعد سلام پھیر لیتی تو کھڑی ہو جاتی۔ وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جم کے بیٹھے رہتے۔ ومن صلی من الرجال ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے مردوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے تو وہ پڑھ لیتے۔ فاذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کھڑے ہوتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ نماز سے جب اٹھنا ہو تو کیسے اٹھا جائے۔ یہاں جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ مثلا سب نماز پڑھ چکے ہیں اور پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام ابھی بیٹھا ہے، وہ نہیں اٹھا، اب کیا مقتدی اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے، یہ مراد ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سلام پھیر لیا جاتا تو سب سے پہلے جو اٹھتا تھا وہ کون تھا؟ عورتیں تھیں، وہ چلی جاتی کیونکہ اسی رستے سے اب مردوں کو گزرنا ہے۔ اگر عورتیں وہاں رستے میں بیٹھی رہتی اور مردوں کا ہجوم آ جاتا تو وہ رستے مشکل پڑتی، کیونکہ آپ کو بارہا میں بتا چکی ہوں کہ مسجد میں ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مرد، پھر بچے اور پھر عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مسجد کے بالکل پچھلے حصے میں، اور پچھلا حصہ دروازے کے عموماً قریب ہوتا ہے، اگر سائڈ پہ دروازہ نہیں ہے تو عورتیں وہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی، پھر مرد نکلتے تھے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے جب تک کہ عورتیں چلی نہ جاتی، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے رہتے، وہ انتظار کرتے تھے کہ آپ اٹھیں تو وہ اٹھیں۔ اور اس دوران کیا ہوتا کہ بعض لوگ جو تھے وہ یعنی جو نماز اس میں سے پڑھ سکتے تھے یا پڑھنا چاہتے وہ پڑھ لیتے تھے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک وحدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، فینصرف النساء، تو عورتیں واپس جاتی، متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ما یعرفن من الغلس، اندھیرے سے وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز جو تھی وہ اندھیرے میں ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اندھیرا ہمارے ہاں رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت نکلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن صبح سویرے اگر کوئی گھر سے عورت نکل رہی ہے تو ذرا تصور میں لائیں، اگر آپ میں سے کوئی عورت آج کے دور میں خواہ مسجد اس کے گھر کے قریب ہی کیوں نہ ہو، اگر سوچے بھی نکلنے کا تو گھر میں سے محلے میں سے کوئی بھی پسند نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو حقیقی آزادی میسر تھی کہ ان کا نکلنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی میں سب جاتے ہیں، وہاں دور دور سے بھی آتے ہیں، پیدل بھی عورتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امن کے زمانے میں بات مختلف ہے، لیکن اگر حالات خطرناک ہوں تو ایسی صورت میں اس طرح کی جرأت نہیں کی جائے تو بہتر ہے۔ حدثنا محمد بن مسکین قال حدثنا بشر قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه۔ حدیث گزر چکی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر پا لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے ما احدث النساء، کہ عورتیں کیا کرنے لگ گئی ہیں، لمنعہن کما منعت نساء بنی اسرائیل، تو روک دیتے ان کو جس طرح روک دی گئی بنی اسرائیل کی عورتیں، یعنی مسجد میں جانے سے۔ قلت لعمرة او منعنا، کیا بھلا بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئی تھی؟ قالت نعم، تو کہنے لگی ہاں۔ یہ حضرت عائشہ کا ایک اجتہاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کے لیے اپنے حجاب اور اپنے ان پابندیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک نیک کام کے لیے نکل رہی ہیں اور ایسی حالت میں نکل رہی ہیں کہ ان پہ رحمت کی بجائے لعنت برس رہی ہو، تو اس کی اجازت نہیں۔ ہاں ایک طرف صحابی کی بات آئے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے لیے اصل حکم پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو بھی روک دیا جائے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس وجہ سے
بنی اسرائیل کے لیے ناپسند کیا گیا تھا عورتوں کے لیے نکلنا، مسلمان عورتیں ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ان پر ایسی کوئی پابندی یا سختی آ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی پھر کیوں ہم اہمیت دیں گے، اس کو کیوں ترجیح دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، جیسے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، کہ فتنے آئیں گے اور مشکلات آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے. یہ اجازت اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یعنی دین کا اصل سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے. اور وحی کی وہی دو قسمیں، کہ ایک تو قرآن کی شکل میں اور ایک حکمت کی شکل میں جو حدیث میں موجود ہے. اب ایسی صورت میں حضرت عائشہ کا اپنا جو خیال ہے، اپنی سوچ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا یا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے کہ جس سے نہ صرف مسجد میں جانے سے بلکہ کہیں بھی جانے سے انسان کو روکا جا سکتا ہے یا اس پہ وہ ناپسند کیا گیا. پھر آپ یہ بات دیکھیے یہاں پر کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمارے لیے چھوڑے ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد حالات یہ ہو جائیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اب بھلا نبی آنے کی کیوں نہیں ضرورت باقی رہی، اب تو لوگ پہلے سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے کہ نیا نبی اس وقت آتا ہے کہ جب پچھلے کی تعلیمات مٹ چکی ہوں، کہ تعلیم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ لوگوں کو کرنا کیا ہے، اس لیے ایک نیا نبی آ کے نئے سرے سے تعلیم دے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں اور وہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ اب امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کرے اور لوگوں کے سامنے لائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ایک اور نئے نبی کو بھیج کر وہی چیزیں دوبارہ لوگوں کو دی جائیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا مکمل تھا اور قیامت تک کے لیے تھا، کہ کوئی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کرے. پھر وہی بات کہوں گی کہ جس طرح حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح حلال کو حرام کرنے کی بھی اجازت نہیں. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت عائشہ کا یہ اجتہاد ہے، دوسری طرف ہم حضرت عبداللہ بن عمر کو، جو بہت زیادہ سنت کے اتباع میں آگے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو. تو ان کے بیٹے بلال جو تھے، اور بعض روایات میں واقد کا نام آتا ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ضرور روکیں گے. یعنی حالات ایسے ہو گئے، ہم تو نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں کو. تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ایک شدید گھونسا لگایا اپنے بیٹے کو اور سخت سست کہا، یعنی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور تم جواب میں کہتے ہو کہ نہیں، ہم تو ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم اپنی مرضی کریں گے، تو تمہیں اس کی اجازت نہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی پھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ایک بات لا رہے ہو، اور اس پر شدید ناراض ہوئے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایمان ہمارا تقاضا بھی اس بات کا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، خواہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، خواہ ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہوں، خواہ ہمارے کوئی بزرگ نیک متقی لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کی باتیں اپنی جگہ محترم، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، خواہ وہ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے نہیں روکا، جس چیز سے روکا وہ کیا تھی کہ وہ پابندیاں نہ توڑی جائیں جو باہر نکلنے کے لیے ایک عورت کے اوپر لگائی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے تو ایک علاج اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دوا دیں اور اس کی ریزن دور کر کے درد دور کر دیں، اور ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا سر ہی اتار دیں. تو اب اگر کوئی شخص سر ہی اتارنے والا علاج کر رہا ہے تو سر کسی کا نہیں بچے گا پھر، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سر میں زندگی میں ایک دفعہ درد نہ ہوا ہو. تو اسی طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، حدود ٹوٹتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا علاج کیا یہ نہیں ہے کہ سب پہ ایک سختی عائد کر دی جائے، ایک پابندی، اور وہ روح ختم ہو کے رہ جائے. آپ دیکھیں کہ ہماری عورت جاہل کب سے ہوئی؟ اس وقت سے ہوئی جب اس کا علم سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب عبادت گاہوں سے اس کا تعلق ختم کر دیا گیا. تو گھروں میں مردوں نے آ کے کچھ بتایا نہیں، پڑھنے سے ویسے پابندی لگا دی گئی، کہا جی عورت پڑھ لے گی تو خط لکھے گی، معلوم نہیں کس کو. یہ آج تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کے خط کی بات ہوتی ہے، لیکن چلے، اس لیے کہ لکھنا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے جو اس نے انسان کو دی. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اگر عورت کو قلم پکڑنا نہیں سکھائیں گے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر بہت حرص کا اظہار کیا کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، لیکن ہمارے ہاں اس سبب کو دور کرنے کی بجائے عورت کو پڑھنے سے ہی روک دیا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ آپ وہ سبب نہ پیدا ہونے دیں کہ جس سے عورت کسی کو خط لکھ سکے، آپ علم کو تو نہ روکیں. تو ایک ایسی برائی جو ایک بڑے خیر کو روک رہی ہے تو اس برائی کی وجہ سے ایک بڑے خیر سے روکا نہیں جا سکتا. لہذا بیماروں کے علاج کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو انہیں زندگی دیں، نہ کہ انہیں موت.
تو جہالت کیا ہے؟ موت ہے. عبادت سے رکنا کیا؟ موت ہے. مسلمانوں کی دعا سے محروم رہنا اور اجتماعی عبادات سے پیچھے رہنا دلوں کی موت ہے. لہذا موت کا شکار کرنے کی بجائے لوگوں کو اور ختم کرنے کی بجائے کیا کریں؟ انہیں زندگی دینے والے کام کریں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے باب صلاۃ النساء خلف الرجال، عورتوں کی نماز مردوں کے پیچھے، یعنی صفیں ان کی اینڈ میں ہوں گی. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ، کچھ مسلمان بھی اور کچھ غیر مسلم بھی، بڑے اعتراض کرتے ہیں جی اسلام نے عورت کے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن کی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مسجد میں ان کی صفیں سب سے پیچھے ہوتی ہیں، ان کو ساتھ نہیں کھڑے ہونے کی اجازت، اور یہ ظلم ہے عورت پر کہ وہ مرد کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا اسلام نے ان میں سے ایک صورت اختیار کی. ایک صورت یہ ہے کہ عورتیں آگے ہوں، مرد پیچھے ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد ساتھ ساتھ کھڑے ہوں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں اور مرد آگے کھڑے ہو جائیں. اب یہ کھڑے ہونا کہاں کھڑے ہونا ہے؟ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور اس عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ خشوع و خضوع ہو آپ کے اندر. مثلا پہلی صورت کہ عورتیں آگے ہوں، مرد پیچھے. کتنی عورتیں ہوں گی کہ جو آگے کھڑے ہو کے مردوں کے کانشیس نہ رہیں کہ پیچھے سے ہم کہیں نظر نہ آ جائیں یا دیکھا نہ جائے. یعنی ایک خاص سی فیلنگ ہوتی ہے اگر کہیں بھی ایسا موقع آئے کہ ہم آگے بیٹھے. مثلا آپ دیکھیں گاڑی میں ہی اگر آپ آگے بیٹھے ہیں اور ڈرائیور یا مرد پیچھے بیٹھے ہیں تو ایک خاص کچ کچ سی ہوتی رہتی ہے، ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے کہ حالانکہ پیچھے سے سیٹ بھی ہے، آپ کا کپڑا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ جیسے پیچھے بیٹھ کے آپ آزاد محسوس کرتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، کہ ان کا دھیان آگے کو ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ اس طرح ریلیکس نہیں کھڑے ہو سکتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. پھر عورت ایک زینت ہے، باوجود اس کے کہ وہ کپڑوں سے ڈھکی ہوئی، پھر بھی اس کے فگرز، اس کے لمبائی چوڑائی، وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں جو پھر بھی ایک اٹریکشن کا باعث ہے. ایسی اٹریکشن کو اللہ تعالیٰ نے ما ظہر منہا میں شامل کر کے ایگزمپٹ کر دیا کہ کوئی بات نہیں، کہ باوجود اس کے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، وہ تو ایک نیچرل ہے، وہ ہوگی، اس کی معافی ہے. جان بوجھ کے جو ظاہر کیا جائے اس کی پکڑ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگلی صورت میں کہ آگے کھڑی ہیں عورت کبھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی. دوسری صورت کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے مرد، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ جذبات پہ کنٹرول کر لیں. عورت عموماً کنٹرول نہیں کر پاتی. یہ نہیں کہ میں باعث ہو کے بات کر رہی ہوں، عموماً اور اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دیہاتی عورت کو لے آئیں تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر، آپ میں پتا ہوگا کہ وہ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی، شرم کے مارے منہ سے بات نہیں کھول کے کر سکتی. ایسی صورت میں کہ وہ سارا وقت جڑی جکڑی اور شرم کے مارے کھڑی اور ایک مصیبت میں مبتلا کہ ان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے ہی نہ اور وہ اسی میں ہی کانشیس رہیں کہ کوئی مرد کو چٹکی نہ کاٹ جائے یا کونی نہ مار جائے. کیونکہ آپ نے بازاروں میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں رش ہوتا ہے وہاں عموماً مرد چھوڑتے نہیں ہیں عورتوں کو، کہیں کونی مار جائیں گے، کہیں کچھ کر جائیں گے، کہیں کوئی آوازیں کس جائیں گے. ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر بھی ایک ایسا مادہ ہے کہ جس سے وہ بھی مجبور ہیں ایسے حرکتیں کرنے سے. تو اب وہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ سر کاٹنے والی بات ہو جائے گی کہ ان کو خسی کر دیں آپ اور ان کے جذبات ختم کر دیں، وہ پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے اپنی فیلنگ، جذبات کا حسن بھی دیا اور صرف لائن کھینچ دی کہ آپ اس طرف رہو، آپ اس طرف رہو، تاکہ آپ اس جذبات سے فائدہ تو اٹھاؤ لیکن نقصان نہ اٹھاؤ. کیونکہ وہ چیز انسان کے لیے باعث تسکین بھی ہے، باعث سرور بھی ہے، تو اس سرور سے انسان کو محروم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں مٹی کے تودے پیدا کر دیتے کہ ہمارے اندر کوئی جذبات اور احساسات نہ ہوتے اور ہم آسانی سے گھوم پھر سکتے. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے درمیان فاصلہ رکھا جاتا تو یہ جذبات تازہ رہتے ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو رہتے ہیں. جب وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں. آج ویسٹ اپنی اس تسکین کے لیے، یعنی جنسی تسکین کے لیے کیا کیا طریقے الٹے سیدھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی وہ جا کے حد بن نہیں رہی اور ایک کے بعد ایک. اب عورت تو کوئی چیز ہی نہیں رہی ان کے آگے، اس کے اندر تو ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہی. اب وہ ہومو سیکشولیٹی کا دور ہے، پھر وہ ختم ہوگی تو جانوروں سے اور دوسرے تیسرے طرح طرح کے ذرائع سے. یہ ساری آفت کیوں آئی ہوئی ہے انسانیت پر؟ کہ اس لیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ کے حسن پیدا کیا تھا، اٹریکشن پیدا کی تھی، وہ انہوں نے ختم کر دی اپنے اندر سے. اور تیسری صورت یہ ہے مسجد میں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ
عورت مرد کی طرف کم مائل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ مرد عورت کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے. تو عورتیں اگر پیچھے کھڑے ہو کے ان کو دیکھ بھی رہی ہیں تو وہ نسبتاً زیادہ کنٹرول رکھتی ہیں اپنے جذبات پر مردوں کی نسبت، یعنی اس معاملے میں کہ آگے جلدی نہیں بڑھتی. تو اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہے، زیادہ کمفرٹیبل، زیادہ خشوع و خضوع کی حالت ہے کہ وہ پیچھے ہی نماز پڑھیں اور اس کے بعد چلی جائیں. اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینہ عن اسحاق عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھی. فقمت ویتیم خلفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں اور یتیم بچہ کھڑے ہو گئے. وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم ہم سے بھی پیچھے کھڑی ہو گئی. باب سرعۃ انصراف النساء من الصبح وقلۃ مقامہن فی المسجد، عورتوں کا مسجد سے جلدی سے سلام پھیر کر صبح کی نماز میں نکل جانا. وقلۃ مقامہن فی المسجد، مسجد میں کم ٹھہرنا، یعنی زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرے کہ لوگوں کا رستہ وغیرہ رک جائے. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فلاح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، استئذان اجازت مانگنا، المرأة عورت کا، زوجها اپنے شوہر سے، بالخروج نکلنے کے لیے، الی المسجد مسجد کی طرف، یعنی مسجد جانے کے لیے بھی عورت اپنے شوہر سے پوچھ لے. اور دوسری طرف شوہر کو کیا کہا گیا؟ اجازت دینی ہوگی. اور ادھر پھر پوچھنے کا کیا تکلف ہے اگر اس نے اجازت ہی دینی ہے؟ یہ کہ اعتماد بحال رہے اور پتہ ہو شوہر کو کہ کہاں گئی ہے، کیونکہ اگر اس کو یہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو یہ چیز مشکل میں ڈال دے گی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اجازت مانگے کوئی عورت تم میں سے کسی ایک سے تو وہ اس کو نہ روکے، اسے منع نہ کرے. لیکن پھر بات یہ کہ ہمارے شوہر یہ حدیث پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جائے، لیکن روکتے بھی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ ان کا بس چلتا تو کبھی نہ جانے دیتے. لیکن کیوں نہیں روکتے تھے؟ حضور نے منع کیا ہے کہ مت روکو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے جذبات اور خواہشات پہ کس حد تک کنٹرول رکھتے تھے اس معاملے میں کہ آپ کی بات کے آگے ہماری بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے. اور اس لیے باوجود یہ نہ چاہنے کے پھر بھی جانے دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیسے بچایا ہے. وہ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ وہ حضرت ابو بکر آگے اور حضور حضرت عائشہ دونوں آپس میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت ابو بکر آئے تو آگے بڑھے کہ بیٹی کو لگائیں ایک، تو حضور آڑ میں آ گئے. حالانکہ حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی اور ناراض ہو رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناراضگی کا ازالہ کیسے کیا کہ حضرت ابوبکر کی مار سے ان کو بچا لیا. تو پھر آپ ان کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے بچایا تمہیں. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر حقیقت میں جو شفقت کی ہے اور جو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے مسلمان عورت کو حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے دین کو ہی پہلے پڑھ لیں. ہمارے ہم مشکل اس وقت ہوتی ہے، پریشانی ہمیں جب ہوتی ہے جب ہمیں اپنا دین معلوم نہیں ہوتا اور ہم صرف نعروں پہ اور جو دنیا میں نئی چیز نظر آتی ہے اس کو اپنا منزل اور مقصود بنا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجمعہ. باب فرض الجمعۃ لقول اللہ تعالی. جمعہ کی فرضیت کا بیان اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت، فاسعوا فامضوا، فاسعوا کا مطلب ہے وامضوا یعنی چلنا، کیونکہ نماز کے لیے دوڑنا اور ایسا دوڑنا کہ جس میں شور ہو منع ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون، کہ ہم آخری لوگ ہیں، امت مسلمہ آخری امت ہے، السابقون، لیکن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن،
بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ پہلے لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. ثم ھذا یومہم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت. وہل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ، اور کیا بچے پر بھی جمعے کے دن حاضری ضروری ہے؟ او علی النساء، یا عورتوں پر، یعنی ان پہ بھی فرض ہے جمعہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی کوئی بھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے. فرض کے درجے میں تو نہیں، لیکن پسندیدہ ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، جمعہ ہوتا نہیں جب تک غسل نہ کیا جائے. اور بعض نے کہا کہ یہ وجوب کے معنوں میں نہیں بلکہ مستحب ہونے کے معنوں میں ہے. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، کہ عمر بن خطاب اس اسنا میں کہ وہ کھڑے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، جب آیا ان کے پاس ایک شخص مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے مہاجر تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے. فناداہ عمر، تو ان کو حضرت عمر نے خطبے کے حالت میں پکارا. ایت ساعۃ ھذہ، کون سی ہے گھڑی یہ کون سا وقت ہے؟ قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا. فلم انقلب الی اہلی، تو میں گھر نہ جا سکا. حتی سمعت التاذین، یہاں تک کہ میں نے آذان سن لی یعنی جمعے کی. فلم ازد علی ان توضأت، تو میں نے نہ زیادہ کیا اس پر کہ میں وضو ہی کر لوں، یعنی میں صرف وضو کر کے آ گیا. فقال، تو فرمایا، کس نے؟ حضرت عمر نے. والوضوء ایضا، اور وضو ہی بس. وقد علمت، حالانکہ تم کو پتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو اس سے آپ حضرت عمر کے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی پابندی کرانے میں بھی کس قدر شدید تھے، کہ حضرت عثمان جیسے شخص کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور خطبے کی حالت میں بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے پکڑ کے کہا کہ تم صرف وضو کر کے کیوں آ گئے ہو، نہائے کیوں نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر جوان شخص پر فرض ہے، واجب ہے. اور واجب یہاں یعنی لازم کے معنوں میں آ رہا ہے. ایک اصطلاحی واجب ہوتا ہے نا جو آپ فقہ اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، یہاں واجب کا لفظ لازم کے معنوں میں کہ لازمی ہے. باب الطیب للجمعۃ، جمعے کے دن خوشبو لگانا. حدثنا علی بن عبد الله بن جعفر قال اخبرنا حرمی بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابی بکر بن المنکدر قال حدثني عمرو بن سلیم الانصاری قال اشهد على ابی سعید. عمرو بن سلیم کیا کہتے ہیں کہ میں ابو سعید پر گواہی دیتا ہوں. قال اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سعید کیا کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی؟ قال، آپ نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے. وان یستنى، اور یہ کہ مسواک کرے. سین نون نون سن، سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. یستنى یعنی دانت صاف کرے. وان یمس طیبا، اور یہ کہ خوشبو لگائے، مس کرے یعنی اس میں نہانا نہیں بلکہ صرف چھو لینا بھی کافی ہے. ان وجدہ، اگر وہ پائے، یعنی اگر کسی کے گھر میں خوشبو ہو تو جمعے کے دن وہ خوشبو بھی لگائے. قال عمر کہتے ہیں، اما الغسل فاشهد انه واجب، کہ غسل کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے. واما الاستنان والطیب فاللہ اعلم، اور مسواک اور خوشبو جو ہے اللہ عالم اب واجبن ہوا ام لا، کہ یہ واجب ہے یا نہیں. ولکن ھذا فی الحدیث، لیکن یہ حدیث میں ایسے ہی آیا ہے. قال ابو عبد اللہ هو اخو محمد ابن المنکدر ولم يسمى ابو بکر ھذا، رواہ عنہ بکیر بن الاشج وسعید بن ابی ہلال وعدۃ، وکان محمد ابن المنکدر یکنى بابی بکر وابی عبد اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا تینوں ہی لازم ہے. اور چونکہ یہ تینوں ایک جگہ پر آ گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ اس طرح واجب نہیں آتا کہ جو فرض کے درجے میں ایک طرح سے آ جاتا ہے. بہت ضروری
یعنی بہت پسندیدہ ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی ہو، اس کا قصور ایسا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جیسے خوشبو ہے، مسواک ہے، ان کا بھی حکم ایسے ہی جیسے غسل کا کہا گیا۔ باب فضل الجمعہ، جمعہ کی فضیلت۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن ایسا غسل جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، یعنی پوری طرح جسم کو دھویا، ثم راح پھر گیا، فکأنما قرب بدنتن تو گویا اس نے قربانی کی ایک اونٹ کی، ومن راح فی الساعۃ الثانیہ اور جو دوسرے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب بقرتن گویا اس نے گائے کی قربانی کی، ومن راح فی الساعۃ الثالثہ اور جو تیسرے نمبر پہ گیا یا تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب قبشا اقرن تو اس نے سینگوں والا ایک مینڈھا قربان کیا، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ اور جو چوتھے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب دجاجۃ تو گویا اس نے ایک مرغی ذبح کی، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ اور جو نمبر 5 گیا، فکأنما قرب بیضۃ تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا، فاذا خرج الامام اور جب امام نکل آتا ہے یعنی خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکہ تو ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر وہ بھی محفل میں وہ ذکر سننے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ نمبر لگنے بند ہو جاتے ہیں اور سب خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ باب حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اس دخل رجل کے ایک شخص آیا اور یہ حضرت عثمان ہی کی طرف اشارہ، فقال عمر تو حضرت عمر کہتے ہیں لما تحتبسون عن الصلاۃ تم لوگ نماز سے کیوں رک جاتے، دیر سے کیوں آتے ہو؟ فقال الرجل تو اس شخص نے کہا ما ہوا الا سمعت النداء کہ میں نے صرف آذان سنی، فتودعت تو میں نے وضو کر لیا، فقال الم تسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن رکھی، یقولو کہ آپ فرماتے تھے اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کو جائے تو غسل کر کے جائے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عمر کی خفگی جو تھی وہ کس بات پر تھی، ایک دیر سے آنے پر اور دوسرا غسل نہ کرنے پر۔ اس سے جمعے کے دن غسل کی اہمیت ثابت ہوتی۔